نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے شروع کریں گے۔ اور ہم نے پچھلی آیتوں میں کیا دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو کیٹیگریز تھی، دو لوگوں کا معاملہ بیان کیا کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کا کیا کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے، یعنی انکار کرنے والے، جو ڈس بلیورز ہیں ان کا کیا حال ہونا ہے، ان کا کیا معاملہ ہوگا اللہ کے پاس جب جائیں گے۔ تو ان کے لیے اللہ نے شدید عذاب تیار کیا ہوا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو ایمان والے ہیں اور صرف ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ نیک اعمال بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کا کوئی اجر نہیں روکے گا، ان کو پورا پورا ان کے اجر کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بھی باتیں، جو آیتیں ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ کیسی آیتیں ہیں؟ حکمت والی آیتیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ وائز ریمائنڈر ہیں، یعنی کہ وزڈم والے، حکمت والے کیا ہیں؟ ذکر ہے، نصیحت ہے، یعنی اس سے کیا کرو؟ نصیحت حاصل کرو، اس سے یاد دہانی کرو۔ ٹھیک ہے، چلے اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت کی جانب بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ٹھیک ہے، بہت سمپل آیت ہے، ہوپ فلی آپ لوگوں کو ورڈز بھی سمجھ آ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہم پہلا لفظ لیتے ہیں، سب سے پہلا ورڈ ہے انا۔ ٹھیک ہے، انا کا ہمیں میننگ پتا ہے بے شک، اور انا سے ملتے جلتے چار الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں، انا، انا، ان اور ان۔ ٹھیک ہے، انا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے شک، انڈیڈ۔ ٹھیک ہے، انڈیڈ، سرٹنلی، شورلی۔ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بے شک ہوتا ہے اور انڈیڈ ہوتا ہے، دوسرا کہ، دیٹ۔ ٹھیک ہے، انا کے دو میننگ ہے، بے شک یا پھر کہ۔ ان کا کیا میننگ ہے؟ دیٹ، کہ، یہ سیم میننگ ہے کہ۔ اور ان کا میننگ ہے اگر، اف۔ ٹھیک ہے، تو انا مطلب بے شک، انا کے دو میننگ ہے، بے شک یا پھر کہ۔ ان کا ایک میننگ ہے کہ، دیٹ، اور ان کا میننگ ہے اگر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کون سا ورڈ ہے؟ انا۔ انا کا مطلب ہو جائے گا بے شک، دیٹ، سوری، انڈیڈ، شیورلی، سرٹنلی۔ انا بے شک، مثل عیسیٰ، مسئلہ، روٹ لیٹرز کیا ہوں گے اس کے؟ میم، سا، لام۔ مثل مطلب مثال، مثال مطلب پیرابل، آپ ایگزامپل کہہ سکتے ہیں، پیرابل کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انا بے شک، مسئلہ مثال، یا لائکنیس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا پھر پیرابل بھی کہہ سکتے ہیں، مثال بھی کہہ سکتے ہیں، ایگزامپل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انا بے شک، مسئلہ مثال، عیسیٰ، عیسیٰ کی، کس کی مثال؟ عیسیٰ کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال۔ انا بے شک، مسئلہ مثال، عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اندا ورڈ ہم نے پڑھا ہے، اندا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نزدیک، پاس، نیئر۔ ٹھیک ہے، اندا، پاس یا نزدیک یا نیئر۔ انا بے شک، مسئلہ مثال، عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی، اندا، پاس یا نزدیک۔ کس کے نزدیک، کس کے پاس؟ اللہ ہی، اللہ ہی۔ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ الف، لام، ہا۔ اللہ کا مطلب اللہ ہی ہوگا۔ انا بے شک، مسئلہ مثال، عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی، اندا نزدیک، اللہ ہی، اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیسی ہے؟ کمثلی آدم۔ اب یہ کمثلی دو ورڈز ہیں،
اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کا اور مثل. ٹھیک ہے. کا کیا ہے؟ کا ہمارا حرف جر ہے. حرف جر پریپوزیشن ہے. حرف جر پریپوزیشن. کا مطلب ہوتا ہے لائک، جیسے کہ. ٹھیک ہے. لائک جیسے کہ. پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں مثال، مانند، ایگزامپل. اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں لائک. لائک جیسے کہ، یا پھر مانند. اچھی اردو میں آپ مانند بھی کہہ سکتے ہیں. مانند. ٹھیک ہے. تو کا مطلب ہو گیا جیسے کہ، لائک، مثال، مانند. ٹھیک ہے. اور مثل کا مطلب ابھی ہم نے دیکھا، مثل مطلب مثال، یعنی لائکنیس، پیرابل. ٹھیک ہے. انا بے شک، مسئلہ مثال، عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی، اندہ نزدیک یا پاس، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، نیئر اللہ کا، جیسے کہ مثلی مثال. جیسے کہ مثال یعنی مانند مثال. کس کے مثال ہے؟ آدم علیہ السلام کی. یعنی کہ اللہ رب العزت کے نزدیک عیسیٰ اور آدم کی مثال کیسی ہے؟ آلموسٹ ایک سی ہے. اور وہ کیوں ایک سی ہے؟ کیونکہ دونوں کو ابھی ہم پہلے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں پھر ایکسپلین کرتے ہیں. انا بے شک، مسئلہ مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی، اندہ نزدیک یا پاس، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نیئر کا، جیسے کہ، لائک مثال، آدم کی مثال. یعنی آدم اور جو عیسیٰ ہیں وہ آلموسٹ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. کس معاملے میں؟ خلقہ، تخلیق کے معاملے میں. اب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، خلقہ اور ہو. خلقہ. خلقہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے ہمارا، فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. فعل ماضی ہے. روٹ لیٹر کیا ہوں گے اس کے؟ خ، لام، قاف. خ، لام، قاف تخلیق سے ہے، کریشن سے ہے، پیدا کرنے سے ریلیٹڈ ہے. خلقہ پاسٹ ٹینس ہے، اس نے پیدا کیا. خلقہ مطلب اس نے تخلیق کیا یا پیدا کیا، یعنی ہی کریٹڈ. پاسٹ ٹینس ہے نا، تو ہی کریٹڈ، اس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا وہ ہم ابھی آگے دیکھیں گے. خلقہ، اس نے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا پہلے تو یہ بتائیے؟ اللہ نے. ٹھیک ہے. تو اس نے مطلب اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگر نام نہ لکھا ہو تو آپ اس نے کہیں گے، اگر نام لکھا ہو تو نام کہیں گے. تو یہاں پہ نام نہیں لکھا ہوا تو ہم کہیں گے اس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ ہو، اس کو. ٹھیک ہے. اب یہ ہو کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. اٹیچڈ پروناؤن یعنی ضمیر متصل. ضمیر متصل. سوری ہم نے کیا لکھ دیا؟ متصل. ضمیر متصل کو آپ فاعلی ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، پوزیسو پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں. خیر، ہو کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس کو. ہم، ہی کریٹڈ ہم، اس نے اس کو پیدا کیا. اب کس نے کس کو پیدا کیا؟ ہم جانتے ہیں اس نے پیدا کیا مطلب اللہ نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ ٹاپک کس کا چل رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے پیدا کیا نہیں، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کی. سوری. کمثلی آدم، جیسے کہ آدم، خلقہ، اس نے پیدا کیا، ہو، اس کو، یعنی آدم علیہ السلام کو. کیسے پیدا کیا؟ من تراب. من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. من کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فرام، سے. کس سے؟ ترابن، تراب سے. تراب کیا ہو گیا؟ اس کے روٹ لیٹرز پہلے کیا ہوں گے؟ تا، را، با. تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی. ٹھیک ہے. کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، ڈسٹ. ٹھیک ہے. مٹی سے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو. انا بے شک، مسئلہ مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی، اندہ نزدیک یا پاس، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، کا، جیسے کہ، مثلی مثال، آدم علیہ السلام کی مثال. خلقہ، اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا، اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو، من سے. کس سے؟ ترابن، مٹی سے پیدا کیا. ثم،
सुम्मा ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं। सुम्मा का मतलब क्या होता है? देन, फिर। फिर फिर क्या कहा? ओला, फिर कॉल, फिर ओला। ओला के रूट लेटर्स क्या होंगे? ऑफ, वाव, लाम, ऑल। ऑल रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे उसका मतलब कहने से होगा। ओला मतलब पास्ट टेंस है, ये फेले माजी है, ठीक है। तो कौला मतलब ही सेड, उसने कहा। किसने कहा? अल्लाह ने कहा, ठीक है। सुम्मा फिर कौला, उसने कहा। क्या कहा? लहू कुन फयकून। लहू, इसको भी डिवाइड करते हैं हम, ल और हु। अभी हु हमने पढ़ा, ठीक है। ल को पहले हम देख लेते हैं। ल क्या है? हरफे जर, प्रपोजिशन। ल का मतलब लिए, फॉर, ठीक है, लिए या फॉर। यहाँ पर टू का भी तर्जुमा आप ले सकते हैं सेंटेंस प्रॉपर बनाने के लिए, ठीक है। कौला, कहा, ला, लिए, हु, उस हु का भी हम तर्जुमा करेंगे। पहले ला का तर्जुमा हो गया। हम लाम क्या है? हरफे जर है, प्रपोजिशन है। उसका तर्जुमा होगा लिए, फॉर, टू। हु, हु क्या है? अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल। हु का मतलब उसके लिए। ला लिए हो गया, उसके, टू इट, इट का तर्जुमा हो जाएगा, ठीक है। या टू हिम का तर्जुमा, अगर हम आदम अलैहिस्सलाम को कंसीडर करें तो टू हिम, ठीक है, टू हिम। खलका, उसने पैदा किया, हु उसको, आदम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने पैदा किया उसको यानी आदम अलैहिस्सलाम को, मिन से, तुराबिन मिट्टी से, तुम्मा फिर, कौला कहा, यानी उसने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ला लिए, हु उसके लिए। उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि लाम हरफे जर है। लाम हरफे जर है इसीलिए हु का तर्जुमा पहले कर लेंगे और लाम का तर्जुमा बाद में करेंगे, उर्दू में, इंग्लिश में नहीं, ठीक है। उसने पैदा किया उसको, मिन से, तुराबिन मिट्टी से। ये भी उल्टा तर्जुमा होगा क्योंकि मिन हरफे जर है। तो तुराब का तर्जुमा उर्दू में हम पहले करेंगे और मिन का तर्जुमा बाद में करेंगे। इंग्लिश में फ्रॉम मड, फ्रॉम डस्ट, मतलब सीधा तर्जुमा होगा। उर्दू में उल्टा तर्जुमा होता है जब भी हरफे जर आएगा तो। सुम्मा फिर कौला कहा, लहू उसके लिए या उससे। क्या कहा? कुन। ये वर्ड हम देखे पहले भी पढ़ चुके हैं। कब? जब ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का तस्करा किया था। कुन, कुन के रूट लेटर्स क्या हैं? काफ, वाव, नून। काफ, वाव, नून। है, था, होना, इसके तीनों तर्जुमे आते हैं, ठीक है, था, होना। अब अगर ये कुन जो है क्या है? कमांड है। कमांड है मतलब हुक्म है, ऑर्डर है, ठीक है, हुक्म अम्र है कुन। तो कुन का मतलब बी, हो जा। है, था, होना, तीनों में से कुछ आएगा ना, तो हो जा, बी, ठीक है। कुन का मतलब हो जाएगा बी, हो जा। फयकून। अब इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। फ, या, कून। फ, फ क्या है? फ के हमने बहुत सारे तर्जुमे पढ़े पढ़े हैं। फिर, तो, सो, देन, और पस, ये सारे तर्जुमे हैं। इसमें से कोई भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। फिर, तो, सो, इंग्लिश में सो या देन, उर्दू में फिर, तो, पस, ठीक है। फिर, या, कून। यकून क्या हो जाएगा? ये फेले मुजारे हो जाएगा, इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा। मुजारे, मुजारे मतलब हाल और मुस्तकबिल। हाल और मुस्तकबिल मतलब प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, ठीक है। और ये यतान से शुरू होता है। या, ता, अलिफ, नून। या का मतलब वो, ता का मतलब तुम, अलिफ का मतलब मैं और नून का मतलब हम। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? फयाकून में या आ रहा है। या का मतलब वो, ठीक है। फिर, या, वो, कूना, वही सेम रूट लेटर है, काफ, वाव, नून। कुन के भी वही रूट लेटर थे और फयाकून के भी सेम रूट लेटर है। फिर, या, वो, कूना, हो जाता है। यानी कुन, बी, एंड इट। या मतलब इट, या के लिए इट आ जाएगा।
اور کونا مطلب بیکمس. ٹھیک ہے, کن بی اینڈ اٹ بیکمس. کن کے لیے کیا ہو جائے گا بی, دین یا اٹ کونا بیکمس, پھر وہ ہو جاتا ہے. کن وہ کہتا ہے اس سے, کیا کہتا ہے اللہ رب العزت, اولا کہتا ہے لا لیے ہو اس کے لیے یا اس سے, کن ہو جا, پھر یا وہ کونو ہو جاتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کو کوئی لمبی چوڑی پلاننگز کرنے کی, تیاری کرنے کی, را مٹیریلز لانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کن ہو جا فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے کلمہ کن سے کیا ہوتی ہیں, چیزیں تخلیق ہو جاتی ہیں. اب ہم نے کیا دیکھا تھا, پہلے ایک اس کو آیت کو دیکھیں, انا بے شک مسئلہ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی, اندہ نزدیک اللہ اللہ کے نزدیک, بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک اللہ کے پاس, کا جیسے کہ مثال آدم علیہ السلام کی, خلقہ اس نے پیدا کیا ہوں اس کو, من سے کس سے, ترابن مٹی سے, ثم پھر, اولا کہا اس کے لیے یا اس سے, کن ہو جا, پھر یا وہ کونو ہو گیا مطلب وہ بن گیا. اب کیا ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مان لیا, کیسے ان کے لیے ٹرینٹی کا کانسیپٹ لے کر آ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال فرما رہے ہیں کہ تم آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہو. آدم علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے کیسے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا. ان کے تو والدین دونوں میں سے کوئی نہیں تھا. یعنی یہاں تو آدھا معاملہ یہ تھا نا کہ والدہ تھی, 9 مہینے تک انہوں نے اپنے حمل میں رکھا ان کو, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کہا تو ہو گیا. مطلب بغیر باپ کے پیدا ہونا اور بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا, دونوں میں سے زیادہ بڑا معجزہ کون سا ہے, کہ دونوں کوئی بھی نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر پیدا کر دیا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب والدین بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے, کلمہ کن سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, کلمہ کن سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, تو یہ کیا معاملہ ہے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنا خدا بنا لیا اور آدم علیہ السلام کو تم نبی ہی مانتے ہو. تو تم مطلب یہ کتنی کیسی بات ہے کہ تمہاری عقل کیسے تسلیم کر لیتی ہے اس بات کو, تم نے کیسے اس کانسیپٹ کو ایکسپٹ کر لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی کن فیکون سے پیدا کیا, اور آدم علیہ السلام کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ہی کو کن فیکون سے پیدا کیا. ہم نے دیکھا تھا نا پچھلی آیتوں میں, اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ کیا کریں گے, کلمہ کن کی تصدیق کریں گے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے کلمے کی, یعنی اللہ رب العزت نے ان کو جیسے پیدا کیا کن کہہ کر اس کو کنفرم کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ رب العزت کی مخلوق ہے, نہ کہ اولاد ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اور ہم نے اور بھی ایک معجزہ دیکھا تھا, کس کا, جب زکریا علیہ السلام سے یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. زکریا علیہ السلام نے کیا کہا تھا اللہ سے, اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا اور میری جو بیوی ہے آخر, یعنی کیا ہے, بانجھ ہے, وہ تو کیا ہے پوری طرح سے مطلب بیرن ہے, اور میں بوڑھا, تو ہمارے اندر ہمیں کیسے اولاد ہوگی. وہ بھی تو معجزاتی بچے ہو گئے نا, وہ بھی تو میریکولس چائلڈ ہے. تو یہ تینوں ہی معجزاتی ہیں. یعنی آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن سے پیدا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کیا, اور جو یحییٰ علیہ السلام تھے, یحییٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ, والدین تھے لیکن دونوں والدین کیسے تھے, انکیپیبل تھے. مطلب وہ اگر دنیاوی سبب دیکھا جائے, جو دنیا کے اس سورسز کے حساب سے دیکھا جائے, تو ایک بندہ اگر بوڑھا ہو گیا ہے, ایک عورت جس کا یا تو مینوپوز بھی نہیں ہوا تھا بلکہ وہ تو بانجھ تھی, شروع سے ہی بیرن تھی, مطلب ان کی بیوی, تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی کیا کیا, اولاد عطا کی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کیسے ہیں, کلمہ کن کی تخلیق ہیں. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ اور ہم انشاءاللہ ریپیٹ کرتے ہیں اس آیت کو, انا بے شک مسئلہ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی, اندہ نزدیک اللہ اللہ کے نزدیک, اللہ کے قریب, کا جیسے کہ مثلی مثال آدم علیہ السلام کی, خلقہ اس نے پیدا کیا, اس کو, من سے کس سے, ترابن مٹی سے, الٹا پڑھیں گے, مٹی سے پیدا کیا, ثم پھر, قولا کہا, لا لیے اس کے لیے, یعنی اس سے, کن ہو جا, پھر یا وہ کونو ہو گیا. ٹھیک ہے, اب غور سے دیکھیں, ہم بغیر نشان کے پڑھیں گے.
بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک جیسے کہ مثال آدم علیہ السلام کی. اس نے پیدا کیا اس کو، یعنی اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو مٹی سے، پھر کہا اس کے لیے یا اس کو ہو جا تو وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تھی ہماری آیت نمبر 59. آیت نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. ٹھیک ہے، بہت سمپل آیت ہے. الحق من ربک، الحق، پہلے تو یہ ال سے شروع ہو رہا ہے ورڈ. ٹھیک ہے، ال کیا کرتا ہے؟ کسی بھی عام ورڈ کو خاص کر دیتا ہے، کامن کو پراپر کر دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے. ال کا ترجمہ انگلش میں دا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. کوئی بھی ورڈ کو خاص بنانا ہے، پراپر بنانا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ال لگا دیتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پراپر ہو جاتا ہے. من ربی کا، من کیا ہے؟ سوری، الحق تو ہم نے ایکسپلین ہی نہیں کیا. حق، حق کے روٹ لیٹرز ہیں ح، قاف، قاف. حق کا مطلب ہوتا ہے ٹروتھ، سچ، حق. اور اردو میں آپ اس کو حق ہی کہیں، کیونکہ حق مطلب حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الحق کو، دا ٹروتھ، حق، سچ، کس کی طرف سے ہے؟ من ربی کا. من، من آ گیا دوبارہ سے. یہاں پر ہم نے پڑھا تھا من ہے حرف جر، پریپوزیشن. من سے، حق یعنی حق، حق ہے من سے، فروم. ٹھیک ہے، فروم کا ترجمہ ہوگا ربی کا. رب اور کا دو ورڈز ہیں. رب کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ را، با، با. رب کا مطلب رب، لارڈ. ٹھیک ہے، رب کا ترجمہ رب ہی رکھیں. ٹھیک ہے، اس کو چینج نہ کریں. رب یعنی رب، کا یعنی یور. اب یہاں پر کاف جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، ضمیر متصل ہے. جیسے ابھی ہم نے یہ ہو دیکھا تھا، ویسے ہی کا ہے. کا مطلب یور، تمہارے یا آپ کے. کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو ہم تمہارے اور تم نہیں کہیں گے بلکہ آپ کے کہیں گے. ٹھیک ہے، تو جو بھی کا کی ضمیر ہوتی ہے وہ جنرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے. الحق کو، حق، من سے، رب، رب کا، آپ کے رب سے. آپ کے رب سے یعنی آپ کے رب کی طرف سے. الحق کو، حق، من سے، رب، رب کا، آپ کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ حق ہے. الٹا ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ من حرف جر ہے، اس لیے پہلے ورڈ کا ترجمہ کر لیں گے، پھر من کا ترجمہ کریں گے، حرف جر کا ترجمہ کریں گے. دا ٹروتھ از فرام یور لارڈ. ٹھیک ہے، فلا تکم من الممترین. ف، پھر، دین، سو، تو، پس، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. پھر یا تو، لا تکن، لا، لا کا ہم ہر مرتبہ ترجمہ دیکھتے ہیں. لا مطلب نہیں، ناٹ. ٹھیک ہے، لا کا مطلب ہوگا ناٹ، ڈو ناٹ. ٹھیک ہے، پھر لا نہیں. تکن، تکن یہ ایکچولی میں لا تکن جو ہے نا، یہ وہ ہے پہلے امرے نہیں، حکم نہیں، حکم نہیں. مطلب ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتا ہے نا، ابھی ہم نے ڈوز پڑھا تھا نا، کن، اسی کا کیا بن جائے گا؟ ڈونٹ کیا ہو جائے گا؟ لا تکن. بی ہے نا، اینڈ ڈونٹ بی، اس طریقے سے ہو جائے گا. ہم نے کن کے لیے بی پڑھا تھا نا، ہو جا. اور لا تکن مطلب نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے تو اور ایزی ہو جائے گا. آپ اس کو حکم نہیں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو نیگیٹو امپیریٹو بھی کہہ سکتے ہیں. نیگیٹو امپیریٹو، نیگیٹو امپیریٹو یعنی جس کے اندر منع کیا جاتا ہے کسی کام کو کہ یہ مت کرو. ٹھیک ہے، اور جو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امپیریٹو. اور نیگیٹو امپیریٹو یعنی کہ جس میں منع کیا جاتا ہے.
حکم مطلب حکم امر مطلب کام کرو، اور حکم نہیں مطلب کام مت کرو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم حکم نہیں دیکھ رہے ہیں، حکم نہیں. تو یہاں پر کیا ہوگا ترجمہ؟ ف کا ترجمہ ہو گیا پھر، لا کا ترجمہ ہو گیا نہیں، پھر لا نہیں. نہیں کیا؟ تکن. تا، یہ تا کیا ہو جائے گا؟ تا کے لیے تم کا ترجمہ ہو جائے گا. اور کن مطلب ہو جاؤ، ہو جاؤ. پھر لا ڈونٹ، تا یو، کن بی، ڈونٹ بی، ڈو ناٹ بی یا ڈونٹ بی. ٹھیک ہے. اور روٹ لیٹر کیا ہوں گے اس کے؟ کاف واو نون، وہی سیم، کیونکہ کن میں وہ آئے تھے سیم روٹ لیٹر، فیکون میں روٹ لیٹر آئے تھے، تکن کے بھی وہی روٹ لیٹر ہوں گے. پھر لا نہیں، تا تم کن ہو جاؤ، کیا نہ ہو جاؤ؟ من الممترین. من پھر سے آ گیا، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ فرام، سے. کس میں سے نہ ہو جاؤ؟ الممترین. ال کس کے لیے ہوگا؟ ال خاص کے لیے، د کے لیے ہوگا انگلش میں. اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، بس ہمیں پتا ہے کہ یہ ال کیا کرتا ہے؟ کسی بھی ورڈ کو کیا کر دیتا ہے؟ خاص کر دیتا ہے، کامن سے پراپر بنا دیتا ہے، نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. ممترین، ممتر کس کو کہا جاتا ہے؟ شک کرنے والے کو. پہلے تو ہم اس کو ٹکڑے کرتے ہیں. ال مطلب دا، انگلش میں دا، اور اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. یہ پہلا جو میم ہے وہ کس کے لیے ترجمہ؟ والا. ٹھیک ہے، والا. اور میم را یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. میم ممتر ہے نا، تو پہلا میم کیا ہے؟ والا. پھر دوسرا میم اور را تک یہ کیا ہو جائے گا؟ روٹ لیٹر. میم را یا. اب یہ یا کہاں سے آ گیا؟ یہ ویک لیٹر ہے، یعنی حرف علت ہے. تو ویک لیٹر کبھی آ جاتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے. کتنے ویک لیٹرز ہیں ہمارے پاس؟ الف واو یا، 3 ویک لیٹرز ہیں. 3 ویک لیٹرز ہیں، وہ کبھی موجود ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. کبھی اپنی جگہ کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، جیسے الف واو کو دے دے گا، واو یا کو دے دے گا، یا الف کو دے دے گا. یا تو وہ کیا کریں گے؟ سیٹ بدل لیں گے، جگہ بدل لیں گے ایک دوسرے سے، یا پھر وہ غائب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سے یا جو ہے غائب ہو گیا، اور یہاں پر میم را دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تا ایکسٹرا لیٹر ہے. تو میم کا مطلب والا، دوسرا میم اور را یا جو ہے وہ روٹ لیٹر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے شک، ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، شک یا ڈاؤٹ. اور اینا جو ہے، ہم نے کہا ہے 3 ورڈ ہیں پلورل کے لیے: اونا، اینا، واو الف. کس کے لیے ہوگا؟ میل پلورل کے لیے. میل پلورل، جمع مذکر کے لیے. میل پلورل، جمع مذکر کے لیے. تو اگر یہ اینا پلورل ہے تو والا سے کیا ہو جائے گا؟ والے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو شک کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے. میم، میم والا، اینا ملا کے والے، اور میم را یا شک، شک کرنے والوں میں سے. الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میم حرف جر ہے، اس لیے ممتر کا پہلے ترجمہ کریں گے اور میم کا من کا ترجمہ بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے. الحق کو حق، من سے رب، رب کا آپ کے رب کی طرف سے ہے. پھر لا نہیں، تا تم کن ہو جاؤ، من سے الممترینا، شک کرنے والوں میں سے. تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، ڈاؤٹرز. ٹھیک ہے، ڈاؤٹرز. ٹھیک ہے. ممتر مطلب ڈاؤٹرز، میم را یا اس کے روٹ لیٹر ہے. چلیں، یہ بھی سمپل آیت ہے، ریپیٹ کرتے ہیں. الحق کو حق، من سے رب، رب کا آپ کے رب سے، آپ کے رب کی طرف سے ہے. پھر لا نہیں، تا تم کن ہو جانا، من سے الممترینا، شک کرنے والوں میں سے. حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو نہیں تم ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. یعنی اللہ رب العزت نے جو آیتیں نازل کر دی، یہاں پر احکامات نازل کر لیا، اللہ نے کلیریفائی کر دیا آدم علیہ السلام کی تخلیق کو، عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو. ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے کلیئر کر دی ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا ہے، تو اب اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہاں پر کاف جو آ رہا ہے نا، یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، ٹھیک ہے۔ چلے دیکھیں دونوں آیتیں، نہیں تیسری آیت ہم لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک ساتھ ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت سمجھ آ گئی نا سب کو؟ حق آپ کے رب سے ہے، یعنی رب کی طرف سے ہے، پھر نہیں تم ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن ہے، لٹل بٹ، پھر انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے نا، جس آیت مباہلہ، آیت مباہلہ کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 61 جو ہے سورہ آل عمران کی، اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مباہلہ کہا جاتا ہے بد دعا دینے کو، یعنی ٹو کرس سم ون، ٹھیک ہے، کسی کو بد دعا دینے کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ نجران ایک جگہ ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو سردار تھے، عیسائی کرسچن سردار تھے، اور وہ دو پادری تھے، اور ان کے سرکردگی میں، یعنی کہ ان کی لیڈرشپ میں 70 لوگ آئے تھے، 70 عیسائی لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے، 9th آف ہجرا، یعنی ہجرت کے 90 سال کی بات ہے۔ ہوا یہ تھا کہ وہ لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کرنے کے لیے۔ کس بارے میں حجت کرنے کے لیے؟ ابھی کون سا ٹاپک چل رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ اس بات پہ حجت کرنے کے لیے آئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، خدائی طاقت رکھتے ہیں، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، یہ وہ جو بھی ہے وہ ساری باتیں لے کر آئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ کیا جو غلط عقیدہ رکھتے تھے، جو ان کا بلیف جو تھا، رانگ بلیف تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بحث کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات کو کلیئر کیا، سب سمجھایا ان کو۔ وہ لوگ دل ہی دل میں سمجھ گئے تھے، لیکن اوپر سے ظاہر نہیں کر رہے تھے، کہ جیسے ہم جو ہیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، مطلب ضد پر اڑ گئے تھے کہ ہاں بھائی نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہماری کتاب جو کہتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ صحیح ہے، ہم جو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا وہ صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ یہ لوگ جو ہیں بات کرنے کو، مطلب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں، بندے اور رسول ہیں، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اور یہ آیت، اس آیت میں کیا کہا کہ اب اے نبی آپ ان سے کیا کریں، مباہلہ کر لیں۔ مباہلہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ہم اپنے گھر والوں کو لے کر آتے ہیں، اپنے عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اور آپ لوگ اپنے عورتوں، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، اور ہم یوں کہیں گے کہ اے اللہ اگر میں حق پر ہوں تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، نہیں سوری، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ میں کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یا اللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ اس کانسیپٹ کے بارے میں، جس بارے میں بھی، تو اللہ مجھ پر تیری لعنت ہو۔ اور آپ بھی اپنے منہ سے یہی بات کہہ دیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو وہ لوگ جو تھے انہوں نے بہت ڈسکشن کیا آپس میں ایک دوسرے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، دونوں چاروں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا کہ چلو اب ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہم اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں، یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ ہم پر لعنت کرے۔ اب یہ لوگ جو تھے، جو انہوں نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے اہل بیت کے ساتھ آ گئے ہیں، تو ان کے اوپر کچھ الگ ہی رعب طاری ہو گیا۔ ہاں، کیونکہ یہ لوگ جو تھے دل میں مان چکے تھے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے یہ آیت نازل کر دی کہ آپ مباہلہ کریں۔ اب یہ جو تھے ان لوگوں نے آپس میں ڈسکشن کیا، سارے جو ان کے سردار اور یہ جو وہ 70 لوگ جو عیسائی آئے تھے، انہوں نے ڈسکشن کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم لوگ جھوٹے ہیں، اور ایسا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا یا نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہونے کا۔ ساری باتیں واضح ہو چکی تھی سب کچھ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم جو ہیں ہم جاتے ہیں یہاں سے، آپ جو کرنا ہے ہمارے ساتھ وہ کر دیجئے، یعنی کہ
یہ آرڈر پاس ہو چکا تھا نا کہ اگر آپ کو اسلامی ریاست میں رہنا ہے، اگر آپ مدینے میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو اسلام قبول کرنا پڑے گا، یا تو یہ مدینہ چھوڑ کر جانا پڑے گا. یہ شرط لگا دی گئی تھی سورہ توبہ میں کہ یا تو تم کو اسلام قبول کرنا پڑے گا، یا تو تم 4 مہینے کے اندر تم سے کیا کیا جائے گا، مطلب جنگ کی جائے گی، یا تو تم یہاں اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ. ادر وائز تم اگر یہاں پر رہنے چاہتے ہو تو تم کو ٹیکس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہم بھی اپنے ملک میں رہتے ہیں تو کتنے سارے ٹیکس پے کرتے ہیں نا. تو اگر تم کو اسلامی ریاست میں رہنا ہے تو تم ٹیکس دو گے تو تم رہ سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم جزیہ کہا جاتا ہے اردو میں، سوری عربک میں اس کو جزیہ یعنی ٹیکس دے کر پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اور سارے لوگ چلے گئے کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہے. ٹھیک ہے؟ اس بات سے یہ بھی بات وہ ہو گئی مشہور کہ ان کے جو سردار ہیں یہ اپنے ہی عقیدے میں اتنے کچے تھے کہ اپنے لیے مباہلہ کرنے سے ڈر گئے اور واپس آ گئے. تو لوگوں کے سامنے یہ بھی بات کھل گئی، بہت سارے لوگوں کے سامنے، کہ یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ غلط عقیدہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی. اور ایک کرسچن کچھ نام تھا، ہم اس کا نام بھول گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے کتاب لکھی، اور اس نے اپنے کرسچنز کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ وہ لوگ ڈر گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق پر تھے، اسی لیے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں جھوٹ کہوں تو اللہ مجھ پر لعنت کرے. ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا یہ واقعہ ہوا تھا 9 ہجری کی بات ہے، یعنی فتح مکہ ہو چکا تھا، اسلام سب جگہ پھیل چکا تھا، اس کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے؟ چلیں اب انشاءاللہ ہم آیت کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا، پھر نہ سمجھ آئے تو پھر پوچھیے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ٹھیک ہے؟ جی، وہ لوگ، ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ رہ سکتے ہو جزیہ دے کر، یعنی کہ آپ وہ دے کر، یعنی ٹیکس دے کر آپ ٹیکس پے کر کے رہ سکتے ہو. تو وہ خیر وہ خود ہی لوگ ڈر کے بھاگ گئے تھے وہاں سے کہ اگر ہم مباہلہ کریں گے تو ہم پر اللہ کی لعنت ہی نہ ہو جائے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 61. فمن حاجکا، ف اور من دو ورڈز ہیں. ف ابھی ہم نے پڑھا، ف اتنی مرتبہ پڑھا. ٹھیک ہے؟ ف، سوری، ف اور من. ہماری پین کام نہیں کر رہی ہے. ف کا مطلب پھر، دین، سو یا تو کا ترجمہ ہو جائے گا. من، دیکھیں من اور من میں فرق ہے. من حرف جر ہے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کون یا پھر جو، کون یا پھر جو کا ترجمہ ہوتا ہے، ہو کا ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہو یا ہوم کا ترجمہ ہوتا ہے. پھر من، ہو ایور. دین، من، ہو ایور، پھر جو. ٹھیک ہے؟ کون کے لیے بھی آتا ہے یہ من، اور جو کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پر جو کا ترجمہ ہو جائے گا. پھر من جو، دین ہو ایور حاج کا. یہ بھی دو ورڈز ہیں، حاجہ اور کا. ہا، حاجہ کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے روٹ لیٹر ہیں ہا، جیم، ہا جیم جیم. ہا جیم جیم مطلب حجت. حجت مطلب آرگیومنٹ. آرگیومنٹ کو کہا جاتا ہے حجت. ٹھیک ہے؟ حاجہ کا مطلب ہے جو حجت کرے. پھر من جو حاجہ حجت کرے، ہو ایور آرگیوز. ٹھیک ہے؟ جو حجت کرے، بحث کرے، بحث کرے یا حجت کرے یا جھگڑا کرے. ٹھیک ہے؟ باتوں سے جو جھگڑا ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. پھر من جو حاجہ حجت کرے کا، کس سے؟ آپ سے. ٹو یو.
with you. اور یہ کیا ہے کاف؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، یعنی فائلی یا پوزیسو پروناؤن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، فائلی ضمیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر منجو حاجہ حجت کرے کا آپ سے، اب جو بھی آپ سے، مطلب اللہ نے ابھی کہہ دیا نا کہ شک میں مت پڑو، پھر تم شک اٹھا کے لے کر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کر رہے ہو کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے، یہ نعوذ باللہ، اور ساری باتیں پھر حجت کیے جا رہے ہو۔ پھر من جو حاجہ حجت کرے کا آپ سے، فی ہی، فی اور ہی، فی کیا ہے؟ فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، فی کا مطلب میں، ان، ٹھیک ہے، فی کا مطلب میں ہو جائے گا، ان ہو جائے گا، کس میں؟ ہی کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، ہی مطلب اس میں، یہ میں تو فی ہو گیا اس یعنی اٹ، اس معاملے میں، ٹھیک ہے، فی میں ہی اس میں مطلب اس معاملے میں جو ابھی کلیئر کر دیا گیا، جو سب واضح کر دیا گیا، اس معاملے میں اگر کوئی حجت کرے، فی میں ہی اس میں، ان اٹ یا کنسرننگ اٹ۔ پھر منجو حاجہ حجت کرے کا آپ سے، فی ہی اس میں، الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں اردو میں؟ کیونکہ ہم فی حرف جر کو پڑھ رہے ہیں، حرف جر آ جائے تو ہی کا ترجمہ پہلے ہوگا، فی کا ترجمہ بعد میں ہوگا۔ پھر جو حجت کرے آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی ہی اس میں، اس معاملے میں، اس میٹر میں، من بعدی، من حرف جر، پریپوزیشن دیکھیں یہ من ہے اور یہ من تھا، دونوں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، من حرف جر ہوتا ہے اور من جو ہوتا ہے سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، من حرف جر، پریپوزیشن، من مطلب فرام، سے، ٹھیک ہے، فرام یا سے، بعدی روٹ لیٹر ہے، با عین دال، با عین دال، بعد کا مطلب آفٹر، بعد، بعد مطلب بعد، ٹھیک ہے، اردو میں بھی بعد ہوتا ہے، بعد، ایکچولی میں یہ بعد ہے، ہم بعد ہی پڑھتے ہیں اردو میں، با عین دال اس کے روٹ لیٹر ہے، بعد مطلب بعد، بعد سے، کس کے بعد سے؟ پھر من جو حاجہ حجت کرے کا آپ سے، فی ہی اس میں یا اس بارے میں یا اس میٹر میں، من سے بعدی بات سے، کس بات سے؟ ما جا اکا، ماں کے تین ترجمے ہوتے ہیں، کیا، نہیں، جو، واٹ کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واٹ کا ترجمہ ہوتا ہے، ماں کا ترجمہ ہوتا ہے واٹ، کیا نہیں جو، لیکن یہاں پر جو کا ترجمہ آئے گا، واٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ انگلش میں واٹ، کیا کے لیے بھی واٹ آتا ہے، جو کے لیے بھی واٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ناٹ کا بھی ترجمہ آتا ہے، واٹ اور ناٹ، تو ابھی یہاں پر ہمارا کون سا ہے؟ جو یا واٹ کا ترجمہ ہے۔ پھر من جو حاجہ حجت کرے کا آپ سے، فی ہی اس میں، من سے بعدی بات سے، ماں جو، جا کا، جا ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں، جی تو ہم نے پڑھا تھا، جا، اس کے روٹ لیٹر تھے جیم یا حمزہ، جیم یا حمزہ، جا مطلب، جا مطلب آنا، جا مطلب آنا، ٹھیک ہے، ٹو کم، ٹو کم، جا مطلب ہوتا ہے آنا، ماں جو جا آ گیا، کیا آ گیا؟ کا، کا، یہ وہی کا ہے جو یہاں پر آیا، کا حرف، سوری، کون سا پروناؤن ہے یہ؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، مطلب ٹو یو، کم ٹو یو، آپ کے پاس، آپ کے پاس۔ پھر من جو حاجہ حجت کرے کا آپ سے، فی ہی اس میں یا اس بارے میں، من بعدی اس کے بعد، جو، ما جو، جا آ گیا، کا آپ کے پاس، کیا آ گیا آپ کے پاس؟ من العلمی، من پھر سے آ گیا، من حرف جر ہے، پریپوزیشن، من کا مطلب ہوگا فرام یا سے، کس میں سے؟
العلمی، علمی روٹ لیٹر کیا ہوں گے اس کے؟ عین لام میم، علم مطلب نالج، علم، ٹھیک ہے، علم نالج، علم کا ترجمہ علم ہی کریں گے، ٹھیک ہے، ہاں مطلب علم آ گیا یعنی کہ نالج آ گئی، جو جانکاری آ گئی، تو جانکاری، علم، نالج، ما جو جا آ گیا کا آپ کے پاس، من علم، علم میں سے، یعنی آپ کے پاس تو علم آ چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بات واضح ہو چکی، اب اگر اس کے بعد بھی کوئی آپ سے آ کر حجت کرتا ہے، فقل، تو کیا کہیں؟ پھر وہی آ گیا پھر، دین، تو یا سو، قل، اب یہ قل کیا ہے؟ کمانڈ، حکم امر ہے، حکم امر یعنی آرڈر ہے، امپیریٹو ہے، قل کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ قاف، واو، لام، اور یہ اگر آرڈر ہے، حکم ہے، تو کیا ہوگا؟ کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے نا، کہہ دیجئے، سے، دین سے، پھر کل، کہہ دیجئے، پھر کہہ دیجئے، دین سے، پھر منجو حاجہ حجت کرے کا آپ سے، فی ہی اس میں، اس بارے میں، من بعدی اس کے بعد سے، ما جو جا آ گیا کا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، پھر کل کہہ دیجئے، اب کیا کر دیجئے؟ چیلنج کر دیجئے ان لوگوں کو، فقل کہہ دیجئے، تعالو، تعالو، اب یہ جو تعالو ہے یہ کیا ہے؟ واو الف تو پلورل کے لیے ہو گیا، اونا، اینا، واو الف کس کے لیے ہوتا ہے؟ جمع کے لیے ہوتا ہے، پلورل کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تعالو کے روٹ لیٹرز ہیں عین، لام، واو، عین، لام، واو، ٹھیک ہے، عین، لام، واو، اب یہ پاسٹ ٹینس ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو جو تا ہے اس کو الگ سے وہ مت کیجئے، ناٹ پاسٹ ٹینس، یہ حکم ہے، سوری، حکم ہے، کمانڈ ہے، آرڈر ہے، آرڈر ہے، حکم ہے، تو یہ تا تم، عین، لام، واو، روٹ لیٹر ہوگا اس کے، تا یعنی تم، واو الف سب، تو کیسے کریں گے ہم ترجمہ؟ تا تم، واو الف سب، عین، لام، واو، اس کا واو جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا کیونکہ واو حرف علت ہے، کیا ہے؟ ویک لیٹر ہے، ویک لیٹر کیا ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی ڈراپ ہو جاتے ہیں، حذف ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، عین، لام، واو، الو کا مطلب آؤ، کم، کم، کم کا ترجمہ ہوگا، یو آل کم، تم سب آؤ، یا آؤ، سمپل آؤ بھی ترجمہ کریں گے آپ تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حکم دیا جا رہا ہے، کس کو؟ ان نجران کے عیسائیوں کو، پھر قل کہہ دیجئے، یعنی چیلنج کر دیجئے ان لوگوں سے، پھر قل کہہ دیجئے، تعالو، تم سب آؤ، تا تم، واو الف سب، علو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ندعو، اب یہ جو ندعو ہے یہ ہے امپرفیکٹ ٹینس، امپرفیکٹ ٹینس یعنی فعل مضارع، فعل مضارع، اگر یہ فعل مضارع تو نون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم، یتان کا نون ہے یہ، ہم کا ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہوگا، نون، ہم، اور روٹ لیٹر اس کے کیا ہیں؟ نون، دال، سوری، دال، عین، واو، دال، عین، واو، دیکھیں اس کا بھی واو ڈراپ ہو گیا کیونکہ یہ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے، دال، عین، واو، نون، ہم، دال، عین، واو، پکاریں، لیٹ اس کال، ہم کیا کریں گے؟ بلاتے ہیں، بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، دال، عین، واو، اس کا دعا اسی سے ہوتا ہے نا، دعا بھی اسی سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، ندا کے ایکچولی میں روٹ لیٹر نون، دال، یا ہے، اور یہ دال، عین، واو، واو جو ہوتا ہے وہ دعا کے لیے آتا ہے، ندا اور دعا دو الگ الگ ورڈ، ٹھیک ہے، ندا کا مطلب پکارنا، دعا کا مطلب بھی پکارنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن دونوں کے روٹ لیٹر ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دعا میں کیونکہ ایک التجا ہوتی ہے نا، ندا میں التجا نہیں ہوتے. ندا تو آپ زور سے بھی لگا سکتے ہیں، کسی کو ڈانٹ کے بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نون ہم دعا پکارتے ہیں، بلاتے ہیں. کس کو بلاتے ہیں؟ ابنا انا. ابنا انا. ابنا جو ہے ابن کا پلورل ہے. ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا. اور ابنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹے. سنس. ٹھیک ہے. سنس، بیٹے. ٹھیک ہے. اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ با، نون، یا. بنی. با، نون، یا. ابنا مطلب بیٹے. اور نا کیا ہے یہاں پر؟ ابنا کا مطلب تو ہو گیا بیٹے، اور نا کیا ہے یہاں؟ ضمیر متصل، اٹیچ پروناؤن. نا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمارے، آور. ہمارے، آر. ٹھیک ہے. ہمارے یا آر. ہمارے بیٹے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ابنا انا. ابنا انا ہمارے بیٹے. آر سنس، ہمارے بیٹے. ٹھیک ہے. اور وہ، اور یا اینڈ کا ترجمہ ہوگا. کیا ہے یہ؟ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. ٹھیک ہے. جو دو ورڈز کو یا دو سینٹینس کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. واو کا مطلب ہو جائے گا اور. ابنا اکم، سیم وہی با نون یا اس کے روٹ لیٹر ہوں گے. ابنا جو ہے ابن کا پلورل ہوگا، اور ابن کا پلورل ابنا یعنی بیٹے، سنس. کس کے بیٹے؟ کم. کم بھی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ضمیر متصل کم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یور، تمہارے، تم سب کے. یور آل، تم سب کے بیٹے. ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ٹھیک ہے. نون ہم دعا بلاتے ہیں، ابنا بیٹے، نہ ہمارے، وہ اور ابنا بیٹے، کم تمہارے، تمہارے بیٹے. ہمارے بیٹے اور تمہارے بیٹے. وہ نسا انا و نسا اکم، سیم وہی ٹون میں چل رہی ہے بات. وہ اور، اینڈ کنجنکشن ہے، حرف عطف. وہ یعنی اور. نسا انا. نسا نون سین واو روٹ لیٹر ہیں اس کے. نون سین واو. یہاں پر بھی نسا ورڈ آ رہا ہے. نون سین واو. نسا کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، عورتیں، ویمن. ٹھیک ہے. ویمن، عورتیں. نہ، نہ مطلب کس کی عورتیں؟ اچھا یہ نسا کس کا پلورل ہے؟ امرأتن کا پلورل ہے. امرأتن مطلب ایک عورت، اور نساء مطلب بہت ساری عورتیں. وہ اور نساء عورتیں. نہ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. نہ، نہ مطلب ہماری. آر، آور یا آر. ہماری عورتیں، ہماری عورتیں. وہ اور، اینڈ نساءکم. نساء مطلب عورتیں، فیمیل، ویمن. کم، سیم ورڈ آ گیا کم، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. کم یعنی یور، تمہاری، تمہاری. تو پہلے کس کو بلاتے ہیں ہم؟ نون ہم دعا بلاتے ہیں، ابنا بیٹے، نہ ہمارے بیٹے، وہ اور ابنا بیٹے، کم تمہارے بیٹے، وہ اور نساء عورتیں، نہ ہماری، ہماری عورتیں، وہ اور نساء عورتیں، کم تمہاری عورتیں. یعنی ہم اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹے کو بلاؤ. ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. اور وہ اور اینڈ. ٹھیک ہے. انفسنا. انفس نفس کا پلورل ہے. نون فا سین اس کے روٹ لیٹر ہیں. نفس سنگولر ہے نفسن، اور انفس جو ہے اس کا پلورل ہے. انفس اس کا پلورل ہے. نفس مطلب ایک جان، اور انفس مطلب جانے. ٹھیک ہے. یا پھر سول کا بھی ترجمہ کریں گے. سول، جان، یا پھر سیلف.
سیلف کا بھی ترجمہ ہوگا اپنے آپ. ٹھیک ہے، سیلفس. کون سیلفس؟ نہ، نہ کیا ہو جائے گا؟ آر. آر سیلفس، ہم خود. ٹھیک ہے، نون مطلب ہم، اور انفس مطلب ہم خود، ہماری اپنی جانیں. ہماری اپنی جان مطلب ہم خود آ جائیں گے، اور ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، اور ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. ٹھیک ہے، وہ اور و اور انفس مطلب خود کا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی سیلف کا ترجمہ، اور جان کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی سول کا ترجمہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ خود کا ترجمہ کر لیتے ہیں تو زیادہ بیٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ اور انفس یعنی خود، نہ ہم خود. نون، نون کیا ہو گیا؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. نون مطلب ہم خود، یہ کیا ہو جائے گا؟ نون مطلب اور، اور انفس مطلب سیلفس، آر سیلف. ہم اپنے اپنے آپ کو بھی لے کے آتے ہیں. اور انفسکم، و اور اینڈ. ٹھیک ہے، وہ اور اینڈ. انفس وہی سیم، نون فا سین اس کے روٹ لیٹر ہوں گے. نفس کی جمع ہے انفس، یہاں پر بھی ترجمہ خود کا کر دیتے ہیں ہم، یعنی سیلفس کا. سیلفس کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ پلورل ہے نا، جمع ہے نا سیلفس. کون سے سیلف؟ کم، تم سب. تم 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 خود یعنی تم سب، تم خود، یور سیلفس. ٹھیک ہے، تو کتنے لوگوں کس کس کا ذکر ہوا؟ کہ ہم بلاتے ہیں اپنے ہمارے بیٹوں کو، اور تمہارے بیٹوں کو، اور ہماری عورتوں کو، اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم خود اور تم خود، یعنی our sons and your sons, and our women and your women, and ourselves and yourselves. ٹھیک ہے، تو ہم سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ثم نبتہل. ثم، ثم کا ترجمہ ہم جانتے ہیں، ثم مطلب دین، پھر. دین یا پھر کا ترجمہ ہوگا دین، پھر. کیا کریں گے ہم؟ نبتہل. نبتہل جو ہے امپرفیکٹ ٹینس ہے، پہلے مضارع ہے. تو اگر یہ مضارع ہے تو نون یتان کا نون ہے. اگر نون یتان کا نون ہے، نون کا مطلب ہو جائے گا ہم، وی، یا لیٹ اس. اس کا ترجمہ ہو جائے گا نون، ہم یا اس. ٹھیک ہے، نبتہل کے روٹ لیٹر ہیں نون. نون تو الگ کر دیا ہم نے، با تا حل بچا اس میں. اس کے روٹ لیٹر ہیں با، ہا، لام. با ہا لام، اس میں تا جو ہے یہ ایکسٹرا لیٹر ہے. ٹھیک ہے، با ہا لام. بہلا، بہلا کا مطلب ہوتا ہے پرے ہمبلی، گڑ گڑا کر دعا کرنا. دعا ایکچولی میں بدعا. گڑ گڑا کر پکارنا، گڑ گڑا کے پکارنا، پرے ہمبلی، گڑ گڑا کر پکارنا. نون ہم، ابتحل گڑ گڑا کر پکاریں گے. وی لیٹ اس پرے ہمبلی. ٹھیک ہے، سما پھر، نون ہم، ابتحل یعنی ہم کیا کریں گے؟ ہم زور گڑ گڑا کر پکاریں گے، ہم ہمبلی اللہ سے دعا کریں گے، یا بد دعا کریں گے ایکچولی میں دیکھا جائے تو. سما پھر، نون ہم، بحلام. بحلام مطلب وی ول پرے ہمبلی، ہم گڑ گڑا کر پکاریں گے. فنجعل لعنت اللہ. فنجعل، ف نون جیم عین لام، تین حصوں میں ہم ڈیوائڈ کریں گے اس کو. ف کیا ہے؟ ف کا مطلب پھر. نون کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی مضارع ہے، امپرفیکٹ ہے. نون کا مطلب ہم، اور جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ہم بنائیں گے. اچھا، البتہ اگر ہم آگے دیکھیں تو آگے ورڈ کیا آ رہا ہے؟ لعنت. تو کوئی لعنت بناتا ہے یا دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، لعنت کیا کرتے ہیں ہم؟ کرتے ہیں نا، لعنت کرتے ہیں. تو جعلہ کا ترجمہ ہم کیا کر دیں گے؟ کریں گے. ہم لعنت کریں گے، انووک.
ہم کوئی بھی سپلیکیشن انووک کرتے ہیں نا، یعنی کوئی چیز کو پروناؤنس کرتے ہیں، انووک کرتے ہیں، تو جعلہ کا یہاں پر ترجمہ بنانا نہیں ہوگا، ٹو میک نہیں ہوگا، بلکہ ٹو انووک ہوگا، یعنی ہم کریں گے، یہاں پر کرنے کا ترجمہ ہوگا۔ اصل میں جعلہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بنانا۔ جعلہ مطلب بنانا، جاعلن ہم نے پڑھا تھا نا کل، میں بنا دوں گا تجھے اوپر، فوق الذین کفروا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جائل ورڈ پڑھا تھا، جعلہ مطلب بنانا، لیکن یہاں پر چونکہ آگے لعنت ورڈ آ رہا ہے تو لعنت کوئی بنائی نہیں جاتی، لعنت کری جاتی ہے، تو جعلہ کا ترجمہ کرنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ثم پھر نون ہم بہلا، یعنی ہم گڑ گڑا کر دعا کریں گے، ہم وی ول پرے ہمبلی، پھر نون ہم جعلا کریں گے، کیا کریں گے؟ لعنت اللہ، لعنت مطلب لعنت، لام عین نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، ٹھیک ہے؟ لعنت کے روٹ لیٹر ہیں لام عین نون، لعن، لعنت یعنی کرس، اور اردو میں اس کو لعنت ہی کہا جاتا ہے، یا بددعا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لعنت، کرس، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو تا، یہ تا ہے نا، یہ ایکچولی میں گول تا ہی ہے، لیکن یہ اللہ ورڈ سے جڑنا، اب جڑ تو سکتا نہیں ہے کیونکہ اللہ کے ورڈ کے آگے الف لگا ہوا ہے، تو وہ لمبا ہی تا دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ گول تا ہی تھا، ایسے لعنت، ٹھیک ہے؟ پھر نون ہم جعلا کریں گے، لعنت، لعنت کس کی لعنت؟ اللہ ہی، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ کی لعنت، ہم کریں گے اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، علی کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر، اوپر یا پر، آن، اپون، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آن یا اپون کا ترجمہ ہوگا انگلش میں، اور اردو میں آن، سوری، اردو میں اوپر کا ترجمہ ہوگا، تو یہاں پر آن، اوپر، کس کے اوپر؟ آن الکاذبینا، ال دا کے لیے آ گیا انگلش میں، خاص کے لیے، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، ال سے ورڈ خاص ہو جاتا ہے، کاذب، اب یہ جو کاذب ہے اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ کاف زال با، کذبا، کذبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، لائے، ٹھیک ہے؟ کذبا کا مطلب ہوتا ہے لائے، جھوٹ، لیکن یہاں پر کاذب ورڈ آ رہا ہے، کاذب، کاذب کس پیٹرن پر آتا ہے؟ فائل پیٹرن پر، فائل کیا ہوتا ہے؟ ڈوئر ہوتا ہے، کام کرنے والا، تو کاذب کیا ہوگا؟ جھوٹ بولنے والا، قتل مطلب قتل، اور قاتل مطلب قتل کرنے والا، کذب مطلب جھوٹ، کاذب مطلب جھوٹ بولنے والا، ٹھیک ہے؟ ضرب مطلب مارنا، اور ضارب مطلب مارنے والا، نصرہ مطلب مدد، ناصر مطلب مدد کرنے والا، جعل مطلب بنانا، جائل مطلب بنانے والا، یہ سب ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ علا پر الکاذبینا، کاذب مطلب جھوٹ بولنے والا، اینا لگ گیا، تو اونا، اینا، اور واو الف کس کے لیے لگتا ہے؟ پلورل کے لیے، جمع کے لیے، تو جھوٹ بولنے والے، جھوٹے، جھوٹے یا جھوٹ بولنے والوں پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ اب دیکھیں پوری آیت کو، انشاءاللہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں، دین ول انشاءاللہ وائنڈ اپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا حصہ پہلے دیکھ لیں، سما پھر نون ہم بہلا، کیا کریں گے؟ گڑ گڑا کر دعا کریں گے، گڑ گڑا کے دعا کریں گے، پھر نون ہم جعلا کریں گے، لعنت، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علا پر الکاذبین، جھوٹوں پر، جھوٹوں پر یا جھوٹ بولنے والوں پر، ٹھیک ہے؟ پھر منجو حاجہ حجت کرے کا آپ سے، فی ہی، فی میں ہی، اس میں کس میں؟ اس معاملے میں، من سے بعدی، بات سے، کس کے بعد سے؟ ما جو جا آ گیا کا آپ کے پاس، من سے العلم، علم میں سے، پھر قل کہہ دیجئے، تا تم واول سب عین لام واو الو آ جاؤ، تو تم سب آؤ، نون ہم دعا کریں گے، یعنی ہم بلا لیں گے، ہم بلاتے ہیں، ابنا انا، ابنا بیٹے،
نہ ہمارے بیٹوں کو، و اور ابنا بیٹے کم تمہارے بیٹوں کو، و اور نساء عورتیں نہ ہماری عورتوں کو، و اور نساء عورتیں کم تمہاری عورتوں کو، و اور انفس خود نہ ہمارے ہم خود، و اور انفس خود کم تم خود، ثم پھر نون ہم باہلا گڑ گڑا کر دعا کریں گے یا بدعا کریں گے، پھر نون ہم جعلا کریں گے لعنت لعنت اللہ اللہ کی لعنت اللہ پر الکاذبین جھوٹوں پر یا جھوٹ بولنے والوں پر۔ ایک مرتبہ اور دیکھیے، تھوڑی طویل ہے آیت اس لیے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں دوبارہ سے۔ پھر جو حجت کرے آپ سے، فمن پھر جو حج کا حجت کرے آپ سے، فی ہی اس میں، اس بارے میں، من بعدی اس کے بعد سے، ما جاءکا جو آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، فقل تو کہہ دیجئے، تعالو تم سب آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابنا ہم بلاتے ہیں، ابنا انا ہمارے بیٹوں کو، وہ ابنا اکم اور تمہارے بیٹوں کو، وہ نساء انا اور ہماری عورتوں کو، وہ نساء اکم اور تمہاری عورتوں کو، وہ انفسنا اور ہم خود، وہ انفسکم اور تم خود، ثم پھر نبتہل ہم بدعا کرتے ہیں یا دعا گڑ گڑا کر دعا کریں گے، فنجل پھر ہم کریں گے لعنت اللہ اللہ کی لعنت اللہ پر الکاذبین کاذبین پر جھوٹ بولنے والے پر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ اب ہم روانی پڑھتے ہیں، غور سے دیکھیں، اگر کوئی ورڈ نہ سمجھ آئے تو پوچھئے۔ پھر جو حجت کرے آپ سے اس میں، اس بارے میں، اس کے بعد سے، جو آ گیا آپ کے پاس علم میں سے، تو کہہ دیجئے تم سب آؤ، ہم بلاتے ہیں ہمارے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم خود بھی اور تم خود بھی، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں گے، پھر ہم کریں گے اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر یا جھوٹوں پر۔ آ گئی ساری آیت سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، پھر ہم کریں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جملہ ہو جائے گا، پھر ہم کریں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ then we will invoke، نا انووک کا ترجمہ ہو جائے گا، انووک کا یہاں پر جعلہ میں انووک کا ترجمہ ہوگا، and we invoke the curse of Allah on the liars، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ آ گئی ساری آیت سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، اب چلے آ گئی ہیں تو تینوں آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 59۔ انا بے شک مسئلہ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، اندہ نزدیک اللہ اللہ کے نزدیک، کا جیسے کہ مسئلہ مثال آدم علیہ السلام کی، خلقہ اس نے پیدا کیا ہو اس کو، من سے ترابن مٹی سے، ثم پھر قولا کہا اس سے، لا لیے ہو اس کے لیے، کن ہو جا، پھر یا وہ کنو ہو گیا۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک جیسے کہ مثال آدم علیہ السلام کی، اس نے پیدا کیا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کے لیے یا اس سے، ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ آیت نمبر 60، الحق حق، من سے رب کا، آپ کے رب سے، آپ کے رب کی طرف سے، پھر لا نہیں تا تم، کن ہو جانا، من سے الممترینہ شک کرنے والوں میں سے، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو نہیں تم ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ آیت نمبر 61، فمن حاجہ، پھر من جو، حاجہ حجت کرے کا آپ سے، فی میں ہی اس میں، من سے بعدی بات سے، ہما جو جا آ گیا کا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، پھر قل کہہ دیجئے، تعالو تم سب آ جاؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا ہمارے بیٹوں کو، وہ ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، وہ نساءنا اور ہماری عورتوں کو، وہ نساءکم تمہاری عورتوں کو، اور انفسنا اور ہم خود بھی، وَأَنفُسَكُمْ اور تم خود، ثم پھر نبتہل ہم گڑ گڑا کے دعا کریں گے، فنجعل پھر ہم کریں گے لعنت اللہ اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر جھوٹ بولنے والوں پر۔ پھر جو حجت کرے آپ سے اس میں، جو آرگیو کرے آپ سے اس میں، اس کے بعد سے جو آ گیا آپ کے پاس علم میں سے، تو کہہ دیجئے آ جاؤ تم سب،
ہم بلاتے ہیں ہمارے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم خود اور تم خود، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں گے، پھر ہم کریں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر۔ الحمدللہ، یہاں ہماری آیتیں 3 آیتیں مکمل ہوئیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔